بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں، بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر 9 ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تیاری کیسی کروائی گئی؟ نبی پاک کو حتیم میں لایا گیا، وہاں نبی پاک کے سینہ اقدس کو چیرا گیا اور اس میں نور کی برسات کی گئی، حکمتیں داخل کی گئی، پھر سینہ اقدس کو بند کر دیا گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، مگر یہ کیسی سرجری تھی؟ نہ کوئی ٹانکے کا نشان ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، آقا دیکھ رہے ہیں کہ دل کو باہر نکالا گیا ہے اور نبی پاک کے سامنے نور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی نبی پاک کا معجزہ ہے۔ اور پھر وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بیت المقدس کا سفر یہ براق پر کیا جاتا ہے۔ براق کی بات بھی سن لو، ہے جو اتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے، نارمل بندے کو کہا جاتا ہے آپ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، اور بہت ہی زیادہ معزز و بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی والی گاڑی لے کے بھیجوں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کے سٹینڈرڈ کی کوئی سواری ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے، سواری بھیجی، جنتی سواری۔ جو مضمون ملتا ہے کہ براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدھر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے، جدھر تک آئی سائٹ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا، اگلا قدم ادھر رکھتا تھا، دوبارہ آئی سائٹ جدھر جاتی تھی۔ اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا، اور سبحان اللہ براق کے اندر ایک زبردست شاک آبزرور بھی تھا۔ لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگیں، ذرا اسموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے۔ دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کس شان سے بلایا۔ جب یہ براق اوپر کی طرف جاتا تھا نا، آسمان کی طرف، اب دیکھیے گھوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہوں اور گھوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے نا انسان کو، کیونکہ گھوڑا اوپر جا رہا ہے۔ تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے، جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے، نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو۔ اچھا جب یہ براق نیچے اترا، اب کوئی گھوڑا نیچے اتر رہا ہے، اب آگے کی طرف ہو جائیں گے، پھر ڈیفیکلٹی ہوگی۔ فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اونچے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کس شان سے سواری بھیجی گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس ویسے بھی دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، لیکن جب سے یہ پڑھا ہے اور جب پڑھتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی۔ اب آسمان کے سفر کی تیاری ہے۔ اب سفر آسمان میں وہی براق ہے، وہی بارات ہے، وہی دولہا ہے، وہی باراتی ہے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ یہ پہلا آسمان کتنا دور ہے ذرا غور کیجئے گا۔ پلک جھپکتے کچھ ہی لمحوں میں نبی پاک پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اب یہ سب انبیاء جو ہے نبی پاک کو ویلکم کر رہے ہیں، مرحبا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک آگے بڑھتے گئے، اب سدرۃ المنتہا آ گیا۔ اب یہاں جو ساتھی ہے جو ام ہانی کے گھر سے لے کر ساتھ جا رہے جبریل امین، وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور بس اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، یہ میری لمٹ ہے، اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب اس کے آگے فقط رب کے حبیب جا رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اب جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے جاتے ہیں، جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے۔ جو اگلا سفر ہے نا اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہاں کیا ہوا، کتنی دیر دیدار ہوا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا، حبیب پاک نے کیا لیا۔ وہ ایسی راز کی باتیں ہیں، وہ ایسی کرم کی باتیں ہیں کہ جتنا اللہ کریم نے قرآن میں بتایا اور جتنا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آ کر بتایا،
اس کے علاوہ کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ نجم میں کیا کمال کے ارشادات فرماتا ہے۔ سورہ نجم ایسا لگتا ہے جب پڑھیں تو کہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سنو، میرے آقا جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں۔ اب یہ قرآن بتا رہا ہے کہ کیا ہوا وہاں پر، فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ قرآن کہتا ہے پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، رب نے جو فرمانا تھا فرمایا اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے۔ میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں مشاہدات کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کریں نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے۔ مگر نبی پاک جب واپس آئے، جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ بڑا لاجیکلی بات سمجھ لو، ہر دور کے مطابق ہے نا انبیاء کو معجزات دیے گئے، ہر دور کے مطابق جیسا دور ویسے معجزات۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ جادوگروں کا دور تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا، آپ نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، فرعونیوں کے سانپوں کو کھا گیا، وہ عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کا دور ڈاکٹرز کا دور تھا، علاج دریافت ہو گیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے، آپ مردوں کے لیے دعا کرتے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو جیسا دور ویسا معجزہ۔ میرے آقا کا جو دور تھا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا عربیوں کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انٹلیکچوئلز کا دور تھا۔ اس زمانے میں بڑا عجب معاملہ تھا۔ ایک اور بڑی عجیب بات پہلے بھی میں نے بیانات میں بتائی ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ عجمی۔ عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ ہم کتنا شوق سے بتاتے ہیں عجمی ہیں، عجمی کہتے ہی گونگے کو، اس کا معنی گونگا ہے۔ یہ عربیوں کا ایک زوم تھا، عربیوں کا ماننا یہ تھا کہ عربی بول سکتے ہیں، یہ عجمی باقی سارے گونگے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے۔ دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہے۔ تو یہ دور تھا، اس دور میں نبی پاک تشریف لائے۔ اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہوں، ان سے زیادہ خوبصورت بات کریں۔ اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا۔ جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے، پاک نے جب گفتگو کی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مگر میرے آقا کا دور وہاں ختم تو نہیں ہو گیا نا، لا نبی بعدی،
میرے آقا کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، اب میرے آقا کا دور صبح قیامت تک ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج کا یہ ماڈرن دور کوئی ماڈرن نوجوان آ کر کہے، سائنسدان آ کر کہے کہ جناب اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تمہارے نبی تو اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، آج ہم جناب چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے، بڑا راکٹوں کا زمانہ آ گیا ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز طیارے بن گئے۔ بتاؤ کیا اسلام میں تمہارے نبی کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، سنو تو صحیح، ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو، دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کب بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے، جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا، واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا، اونٹ پہ جائیں گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہیں پڑھی ہے، فجر بھی یہیں پڑھی ہے اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتا